یاجوج مجوج ایک ایسی قوم ہے جو اللہ تعالیٰ کی سخت نافرمان ہے اور آبادی کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اللہ کے حکم سے ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافت کی اولاد میں سے ہیں، جنہوں نے زمین پر بہت زیادہ فساد برپا کیا ہوا تھا۔ یاجوج ماجوج دو الگ قبیلے ہیں جن کے ظلم سے لوگ تنگ آئے ہوئے تھے، جن کے بعد حضرت ذوالقرنین نے ان کے آگے دیوار بنائی، جسے سد سکندری یا سد ذوالقرنین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اس دیوار کی تعمیر کا ذکر سورۃ الکہف میں کیا گیا ہے۔ اور تم ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہو، کہہ دو کہ تم کو اس کا سبق آموز حال سناؤں گا۔ ہم نے اس کو زمین میں بڑا اقتدار بخشا تھا اور اس کو ہر قسم کا اسباب اور وسائل سے نوازا تھا۔ پس ایک مرتبہ وسائل کے در پہ ہوا، یہاں تک کہ وہ سورج کے ڈوبنے کے مقام تک جا پہنچا۔ اس نے دیکھا گویا وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوبتا ہے۔ اس کے پاس اس کو ایک قوم ملی۔ اس نے کہا، اے ذوالقرنین، چاہو تو ان کو سزا دو، چاہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس نے کہا، جو ان میں سے ظلم کا مرتکب ہوا اس کو ہم سخت سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لٹایا جائے گا اور اس کو نہایت سخت عذاب ہوگا۔ جو ایمان اور عمل صالح اختیار کرے گا تو اس کے لیے اللہ کے پاس بھی اچھا بدلہ ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ احسان والا معاملہ کریں گے۔ پھر اس نے ایک اور مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ جب وہ طلوع آفتاب کے مقام پر پہنچا تو اس نے اس کو ایسی قوم پر طلوع ہوتے دیکھا جس کے لیے آفتاب کے مقابلے میں ہم نے کوئی پردہ نہیں رکھا تھا۔ ایسا ہی ہم نے کیا اور ہم اس کے احوال سے خوب باخبر تھے۔ اس نے پھر اور ایک مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ دو پہاڑوں کے درمیان کے درے تک جا پہنچی۔ ان دونوں پہاڑوں کے درے میں ایسے لوگ ملے جو کوئی بات نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے درخواست کی کہ اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج ہمارے ملک میں فساد مچاتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے خرچے کا بندوبست کر دیں اور ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں۔ اس نے جواب دیا کہ جو رب نے مجھے عطا کیا ہے وہ کافی ہے، البتہ تم ہاتھ اور پاؤں سے میری مدد کرو اور میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہوں۔ میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لاؤ، یہاں تک کہ وہ بیچ کے خلا کو بھر دے۔ حکم دیا کہ اس کو خوب جونکو، یہاں تک کہ جب اس کو آگ کر دیا، حکم دیا کہ اب تانبا لاؤ اور اس پر انڈیل دیا۔ پس نہ تو اس پر وہ چڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ جب میرے رب کے وعدے کا ظہور ہوگا تو اس کو ہموار کر دے گا، یعنی دیوار کو گرا دے گا۔ اسی طرح ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ انبیاء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے تو وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے اتریں گے۔ محدثین مفسرین یاجوج ماجوج کی قوم اور ذوالقرنین کی دیوار کے حوالے سے بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اب تک 5 ایسی دیواریں سامنے آ چکی ہیں جن کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے یاجوج ماجوج کو قید کیا جاتا ہے، اور ان میں سے ایک دیوار چین کی بھی ہے، لیکن یہ عام مسالے سے بنی ہوئی ہے۔ یمن میں دیوار مرب کے بارے میں بھی صدر ذوالقرنین ہونے کا گمان کیا جاتا ہے، لیکن یہ سیلاب کے روکنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ کفقار میں دیوار خضر اور بحر اسود کے درمیان دیوار کی طرح کی پہاڑی سلسلہ شمال اور جنوب کو الگ کرتا ہے۔ یہاں ایک لوہے کی دیوار بھی نظر آتی ہے جس کے بارے میں لوگ قیاس کرتے ہیں کہ یہ ذوالقرنین نے بنائی تھی۔ یاجوج ماجوج حضرت ذوالقرنین کی بنائی گئی دیوار کے پیچھے قید ہیں، جو قیامت کے قریب کے وقت ہی ظاہر ہوں گے اور زمین پر خوب فتنہ پھیلائیں گے۔
بعض روایت میں آتا ہے کہ یجوج مجوج اس دیوار کے گرانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام رہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی تو دیوار کو گرانے کی کوشش کریں گے اور کہیں گے شام کو کہ انشاءاللہ تعالیٰ صبح کو ہم اس کو گرا دیں گے، اور صبح کو وہ گرا کر باہر آ جائیں گے۔ یجوج مجوج زمین پر پھیلتے چلے جائیں گے، یہاں سے گزریں گے، تباہی پھیلا دیں گے، مخلوق خدا کو اپنے شر و فساد کا نشانہ بنائیں گے۔ ان کا ایک گروہ جب بھاگتا ہوا جھیل تربیہ سے گزرے گا، جو صحیح مسلم کے مطابق سارا پانی ہی پی جائیں گے۔ جب آخری کو وہاں پہنچے گا تو کہے گا کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ بحر تربیہ اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ اس کا ذکر تورات میں اور انجیل میں بھی آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی کا بہت زیادہ حصہ اس جھیل کے ساحل پر گزارا ہے۔ یہاں سے قتل و غارت کرتے ہوئے یاجوج ماجوج بیت المقدس تک پہنچ جائیں گے اور اعلان کریں گے کہ زمین پر ہمارا قبضہ ہو چکا ہے۔ آسمان والوں پر بھی قبضہ کریں گے، آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے جو اللہ کے حکم سے خون آلود کر کے واپس کر دیے جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہم نے اب آسمان والوں کو بھی مار دیا، اور وہ سمجھیں گے کہ ہم نے سب کو فتح کر لیا۔ ان کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کے فتنے کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد یہ ظاہر ہو جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے، اور کوہ طور کے پہاڑ پر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کریں گے اور یاجوج ماجوج کی گردن پر اور کانوں میں ایسے کیڑا پیدا کر دیں گے جس کی وجہ سے ان کی موت ہو جائے گی، اور اس طرح یاجوج ماجوج کی لاشوں سے ہر جگہ طوفان پھیل جائے گا، ساری زمین یاجوج ماجوج کی لاشوں سے بھر جائے گی۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، جس کے بعد خاص قسم کے پرندے اونٹ کی گردنوں کی طرح ہوں، وہ آئیں گے اور ان لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا وہاں ان کو لے جائے گا۔ اس کے بعد شدید بارش ہوگی اور ہر جگہ دھل جائے گی۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں مختلف روایات آتی ہیں کہ کل دنیا کے 9 حصے ہیں۔ انسان اور جنات مل کر ایک آبادی کا حصہ بنتے ہیں۔ جہنم میں بھی 10 حصے جائیں گے، جن میں 9 حصے یاجوج ماجوج کی تعداد ہی ہوگی۔ اتنی کثیر تعداد ہے۔ ان کی جسمانی ساخت کے بارے میں مختلف روایات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک روایت میں یاجوج ماجوج کے کئی قسم کے لوگ، بعض شمشاد کی طرح لمبے، بعض طول و عرض دونوں کے 4 ہاتھ، بعض اتنے بڑے کان رکھتے ہیں کہ ایک کان کو بچھاتے ہیں دوسرے کان کو اوڑھ لیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے لوگ ایک بلشت کے ہیں۔ بعض یاجوج ماجوج ان میں بہت زیادہ لمبے ہیں جو 3 بلشت کے ہیں۔ ابن کثیر کے مطابق یاجوج ماجوج انسانوں کی 2 قومیں ہیں۔ یاجوج ماجوج تعداد میں بہت زیادہ ہے، اتنے زیادہ ہیں اور اتنے طاقتور ہیں کہ کسی انسان کی ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، اور وہ جدھر کو جائیں گے ہر چیز کھا جائیں گے، پانی پی جائیں گے، تمام اناج ختم کر دیں گے، ہر ایک کو مار دیں گے جو ان کے سامنے آئے گا۔ ایک گروہ آئے گا، جب اس کے پیچھے دوسرا گروہ آئے گا، وہ آ کر سوچے گا کہ کہیں یہاں شاید پہلے پانی ہوا کرتا تھا، شاید اس سے پہلے یہاں اناج ہوا کرتا تھا، یعنی کہ دوسرے گروہ کو بھی کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملے گی، اتنی وہ تباہی پھیلائیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مسلمانوں کو مسیح دجال اور یاجوج ماجوج کے فتنے سے بچا کر رکھے، آمین۔ ایسی اچھی انفارمیشن ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے نشان کو آن کر لیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔